الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام اس طرح سے بنایا کہ جہاں اس دنیا میں انسان کو عبادت کے غرض سے بھیجا، وہاں پر اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا. ایسا نہیں کہ صرف رہبانیت کا حکم دے کر بھیج دیا کہ دن رات 24 گھنٹے عبادتوں میں لگے رہو. لوگوں نے عبادت اس کو سمجھ رکھا ہے کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تلاوت کر لی، تسبیحات پڑھ لی، اسے لوگ عبادت سمجھتے ہیں. یہ ضرور عبادتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ زندگی کے وہ قیمتی لمحات، لیل و نہار میں تمہاری پوری کی جانے والی ساری ضرورتیں اور تمہارا دن رات کا ہر عمل اگر شریعت اور سنت کے مطابق ہو تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. ایک آدمی کاشتکاری کر رہا ہے، کھیتی باڑی میں پورا دن گزارتا ہے، نمازوں کا بھی اہتمام ہے، ساتھ میں زبان پر ذکر اللہ جاری، اور جیسے نماز کا وقت آیا کام چھوڑ کر پہلے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، کام کو وہیں چھوڑ دیتا ہے. اور وہی کھیت میں رہتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کر رہا ہے، تو اس کا یہ کاشتکاری والا عمل بھی اس کے لیے عبادت میں شمار ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی دکانداری کرتا ہے، تجارت میں لگا ہے، بزنس میں لگا ہے، لیکن وہ شریعت کے احکام کو بخوبی انجام دے رہا ہے، پورا کر رہا ہے، اور نہ وہ کوئی حرام کاری کرتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ بغاوتیں کر رہا ہے، نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، فرماتے ہیں کہ اس کی وہ تجارت اس کے لیے عبادت بن جائے گی، اس کا کاروبار اس کے لیے عبادت بن جائے گا. رات میں آرام کے لیے بستر کے اوپر پہنچا، وضو بنا لیا، وضو کرنے کے بعد وہ جو دعائیں مسنونہ ہیں وہ پڑھ لی، اور جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق وہ پڑھ کر سو گیا. فجر سے پہلے اٹھ گیا، نماز کی تیاری کر لی. فرماتے ہیں کہ اس کی ساری رات اس کا یہ آرام کرنا یہ بھی عبادت میں شمار ہوا.
اس لیے کہ اس نے سنت کے مطابق اپنے آرام کو رکھا۔ تو ایسا نہیں کہ آدمی 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، تلاوتیں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، یہی نیکی ہے۔ نیکی کے بہت سے راستے ہیں۔ بتلانا یہ ہے کہ آدمی دنیا کے کاروبار میں رہ کر تجارت کرتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے عبادت کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب وہ معصیات کو، گناہوں کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ جو آدمی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو اس کے لیے مسجد میں آنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جو آدمی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہے اس کے لیے عبادتیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور جو آدمی یہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، طاعت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آج پوری دنیا مادیت میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر آدمی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دن رات کسی تک و دو میں لگا ہوا ہے، کہاں سے بیلنس بن جائے، کہاں سے مال حاصل ہو جائے۔ مال حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وہ حاصل کرتا ہے تو وہ مال اس کے لیے حلال ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ دنیا کی حلال چیزوں میں بھی حساب ہے، دنیا کی حلال چیزوں میں حساب، اور حرام چیزیں یہ انسان کے لیے وبال ہے۔ حلال پہ حساب دینا ہے اور حرام پر عذاب ہونا ہے۔ اس لیے ہم کمزور ہیں، ہمارے عزائم کمزور، ہمارے ارادے کمزور۔ جہاں کوئی گناہ ہم سے صادر ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے نادانی میں، نادانستہ طور پر، تو شریعت نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، اور توبہ میں بھی ٹال مٹول نہیں، فوری توبہ۔ اکابر فرماتے ہیں کہ جب بندہ کیش میں گناہ کرتا ہے تو توبہ بھی کیش میں ہونی چاہیے، ادھار نہیں۔ جب گناہ نقد میں ہو رہا ہے تو توبہ بھی نقد میں کی جائے، انتظار نہ کیا جائے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو زندگی کے مزے اڑانے ہیں، اور بعد میں دیکھا جائے گا جب عمر کا تقاضا ہوگا تو توبہ کر لیں گے۔ وہ آدمی بڑا نادان ہے، وہ آدمی بڑا خسارے میں کہلاتا ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا چلا جائے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جہاں اس سے چوک ہوتی ہے، جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے، پہلے تو اس غلطی کو فوراً سدھار لیتا ہے، اس غلطی کو فوراً چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ دنیا میں عقل مند انسان ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور یہ دنیا ضرورتوں کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی، استعمال کے لیے بنائی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں دنیا کی چیزوں سے روکا گیا، آپ دنیا کی چیزیں ضرور استعمال کریں۔ یہ کوٹھی، بنگلے، کاریں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے، شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ ایک آدمی گاڑی لے رہا ہے، گاڑی اس نے اس نیت سے لی کہ یہ گاڑی میں اللہ کے راستے میں استعمال کروں گا، علماء کی خدمت کروں گا، دعوت و تبلیغ میں اسے لے کر جاؤں گا، کہیں دینی پروگرام ہوگا، دینی تقاضے ہوں گے، ان کاموں میں میری یہ گاڑی استعمال ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کار کے خریدنے پر بھی اسے اجر و ثواب عطا کرے۔ اور اگر نیت میں خطرہ تو فرماتے ہیں کہ جولی میں پتھرا۔ اگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو اس پر کوئی اجر اور ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خادم سے پانی طلب کیا، وہ خادم نے بجائے پانی کے شربت پیش کر دیا۔ اگر ہمیں کوئی شربت پلا دے پانی کی جگہ پر، ہم اس کی واہ واہ کریں گے، تعریف کریں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے منہ میں لگایا، دیکھا کہ یہ تو پانی نہیں، یہ تو شربت ہے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ پوچھا کہ حضرت ہم نے پانی کی بجائے شربت دی، آپ رو رہے ہیں؟
فرمایا کہ مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ گئی. اللہ قرآن کریم میں فرماتے اظہرتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. اب تعالیٰ شان و قرآن کریم میں فرماتے تمہاری لذت کی چیزیں، تمہاری پسند کی چیزیں، تمہاری چاہت کی چیزیں دنیا میں ہم نے تمہیں عطا کر دی، تم دنیا میں اس سے استفادہ کر چکے، استعمال کر چکے، آخرت میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں. اس سے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ہمیں دنیا کی چیزیں دے کر، دنیا کی نعمتیں دے کر آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیا جائے. تو اصل سوچنے کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ضرورت کی بنائی ہے، اس کو ضرورت کے تحت استعمال کریں، اس کو دل میں جگہ دیں. دیکھیے پانی جب تک کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو وہ کشتی کو چلاتا ہے، جب وہ پانی بجائے کشتی کے نیچے کے کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ کشتی کو ڈبو دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. اسی طرح یہ دنیا کا ساز و سامان ہمارے ارد گرد ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی دنیا کی زندگی کو چلائے گا. جس دن یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ اسباب بجائے ہمارے چاروں طرف کے دل کے اندر آ گیا تو فرماتے ہیں کہ دل کی کشتی کو ڈبا دے گا، وہ اللہ سے محروم کر دے گا، آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مبارک ایام اور مبارک مہینے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خود فکروں کے ساتھ عبادتوں میں لگائے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.